إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند جلیل سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرمعارف تفسیر کبیر کے دروس کی سیریز کے تسلسل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں محترم مولانا زین الدین صاحب خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ میں آپ محترم کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی تفسیر کا تسلسل جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں جو تفسیر یہاں بیان کی گئی ہے اس کے اگلے حصہ کو یہاں پر پیش کیا جائے گا۔ میں محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ حروف مقطعات کے متعلق مزید تشریح بیان فرماتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، میں فی الحال اس جگہ اختصاراً اتنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حروف مقطعات کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بے معنی ہے اور انہیں یوں ہی رکھ دیا گیا ہے، مگر ان لوگوں کی تردید خود حروف مقطعات ہی کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہم تمام قرآن پر ایک نظر ڈال کر یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں تو ان میں ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، پھر سورہ آل عمران الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام حروف مقطعات سے خالی ہیں، پھر سورہ اعراف الف لام میم صاد سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ انفال اور سورہ براء خالی ہیں۔ ان کے بعد سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، اور سورہ رعد میں میم بڑھا کر الف لام میم را کر دیا گیا ہے، لیکن جہاں الف لام میم صاد میں صاد آخر میں رکھا، یہاں میم کو رے سے پہلے رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اگر کسی مقصد کے مد نظر رکھے بغیر زیادتی کی جاتی تو چاہیے تھا کہ میم کو جو زائد کیا گیا تھا رے کے بعد رکھا جاتا۔ میم کو الف لام را کے درمیان میں رکھ دینا بتاتا ہے کہ ان حروف کے کوئی خاص معنی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے الف لام میم کی صورتیں ہیں اور اس کے بعد الف لام را کی، تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے مضمون کے لحاظ سے میم کو را پر تقدم حاصل ہے، اور سورہ رعد جس میں میم اور رے اکٹھے کر دیے گئے ہیں، اس میں میم کو رے سے پہلے رکھنا اس امر کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ سب حروف خاص معنی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان حروف کو جو معنی تقدم رکھتے ہیں ہمیشہ مقدم ہی رکھا جاتا ہے۔ سورہ رعد کے بعد ابراہیم اور ہجر میں الف لام را استعمال کیا گیا ہے، لیکن نحل، بنی اسرائیل اور کہف میں مقطعات سے استعمال نہیں ہوئے، اور یہ صورتیں گویا پہلی صورتوں کے مضامین کے تابع ہیں۔ ان کے بعد سورہ مریم ہے جس میں کاف، ہا، یا، عین، صاد کے حروف استعمال کیے گئے ہیں۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے اور اس میں طٰہٰ کے حروف استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء، حج، مؤمنون، نور اور فرقان میں حروف مقطعات چھوڑ دیے گئے ہیں، گویا یہ صورتیں طٰہٰ کے تابع ہیں۔ آگے سورہ شعراء طٰ سین میم سے شروع کی گئی ہے، گویا طٰ کو قائم رکھا گیا ہے اور ہا کی جگہ اور میم لائے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے اور طٰ سین سے شروع ہوتی ہے اور اس میں سے میم کو اڑا دیا گیا ہے اور طٰ اور سین قائم رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قصص کی ابتدا پھر طٰ سین میم سے کی گئی ہے، گویا میم کے مضمون کو پھر شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کو پھر الف لام میم سے شروع کیا گیا ہے
اور دوبارہ علم الہی کے مضمون کو نئے پیرائے اور نئی ضرورت کے ماتحت شروع کیا گیا ہے۔ اگرچہ میں ترتیب پر اس وقت بحث نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی کہے کہ الف لام میم دوبارہ کیوں لایا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے الف لام میم کے مخاطب کفار تھے، اور یہاں سے الف لام میم کے مخاطب مومن ہیں۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ کو بھی الف لام میم سے شروع کیا گیا ہے۔ ان کے بعد سورہ احزاب، سبا، فاطر بغیر مقطعات کے ہیں، گویا پہلی صورتوں کے تابع ہیں۔ ان کے بعد سورہ یاسین ہے، جس کو یاسین کے حروف سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات بغیر مقطعات کے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد حرف صاد سے شروع کی گئی ہے۔ پھر سورہ زمر حروف مقطعات سے خالی اور پہلی صورت کے تابع ہیں۔ اس کے بعد سورہ مؤمن حامیم سے شروع کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کو بھی حامیم سے شروع کیا گیا ہے۔ پھر سورہ شورا کو بھی حامیم سے شروع کیا گیا ہے، لیکن 7 حروف عین سین قاف بڑھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اس میں بھی حامیم کے حروف ہی استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر سورہ دخان، جاثیہ اور احقاف بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے بعد سورہ محمد، فتح اور حجرات بغیر مقطعات کے ہیں اور پہلی صورتوں کے تابع ہیں۔ سورہ قاف حرف قاف سے شروع ہوتی ہے اور قرآن کریم کے آخر تک ایک ہی مضمون چلا جاتا ہے۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ حروف یوں ہی نہیں رکھے گئے، پہلے الف لام میم آتا ہے، پھر الف لام میم صاد آتا ہے جس میں صاد کی زیادتی کی جاتی ہے، پھر الف لام را آتا ہے اور پھر الف لام میم را آتا ہے کہ جس میں میم کی زیادتی کی جاتی ہے، پھر کاف ہا یا عین صاد آتا ہے جس میں صاد پر 4 اور حروف کی زیادتی ہے، پھر تاہا لایا جاتا ہے اور پھر اس میں کچھ تبدیلی کر کے تا سین میم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی قسم کے الفاظ کا متواتر لانا اور بعض کو بعض جگہ بدل دینا، بعض جگہ اور رکھ دینا بتاتا ہے کہ خواہ یہ حروف کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، جس نے انہیں رکھا ہے کسی مطلب کے لیے ہی رکھا ہے۔ اگر یوں ہی رکھے جاتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ کہیں ان کو بدل دیا جاتا، کہیں زائد کر دیا جاتا، کہیں کم کر دیا جاتا۔ جی، اس کے بعد حضور جو ہے مخالفین اسلام کی طرف سے جو حروف مقطعات کے جو دلالت کا اعتراف کیا جاتا ہے اسے بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، علاوہ مذکورہ بالا دلائل کے خود مخالفین اسلام کے ہی ایک استدلال سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ مقطعات کچھ معنی رکھتے ہیں۔ مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب ان کی لمبائی اور چھوٹائی کے سبب سے ہے۔ اب اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ باوجود اس کے کہ صورتیں اپنی لمبائی اور چھوٹائی کے سبب سے آگے پیچھے رکھی گئی ہیں، ایک قسم کے حروف مقطعات اکٹھے آتے ہیں۔ الف لام میم کی صورتیں اکٹھی آ گئی ہیں، الف لام را کی اکٹھی، تاہا اور اس کے مشترکات کی اکٹھی، پھر الف لام میم کی اکٹھی، حام میم کی اکٹھی۔ اگر صورتیں ان کے حجم کے مطابق رکھی گئی ہیں تو کیا یہ عجیب بات نہیں معلوم ہوتی کہ حروف مقطعات ایک خاص حجم پر دلالت کرتے ہیں؟ اگر صرف یہی تسلیم کیا جائے تب بھی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حروف مقطعات کے کچھ معنی ہیں، خواہ یہی معنی ہوں کہ وہ صورت کی لمبائی اور چھوٹائی پر دلالت کرتے ہیں، مگر حق یہ ہے کہ ایک قسم کے حروف مقطعات کی صورتوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا بتاتا ہے کہ ان معنوں میں اشتراک ہے اور یہ حروف صورتوں کے لیے بطور کنجیوں کے ہیں۔ اسی مضمون کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حروف مقطعات کے معنوں کے لیے ہمیں قرآن کریم ہی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ پہلی صورتوں میں الف لام میم آیا تھا، چنانچہ سورہ بقرہ کے پہلے ہی حروف تھے، اور ان کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا جملہ تھا۔ اس کے بعد آل عمران میں الف لام میم آیا، جس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق آیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حق اور لا ریب کے دراصل ایک ہی معنی ہیں، بس بقرہ میں بھی الف لام میم کے بعد
ایسی کتاب کا ذکر تھا جس میں ریب نہ ہو، اور اس جگہ بھی پھر اعراف میں الف لام میم صاد آیا، اور اس کے بعد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین کی آیت رکھی گئی۔ گویا یہاں پہ بھی لا ریب فیہ والی کتاب کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ فلا یکن فی صدرک حرج ایسی ہی کتاب پر دلالت کرتا ہے جو لا ریب فیہ کی صفت سے متصف ہو۔ اور ابتدائی صورتوں کے بعد وقفہ دے کر عنکبوت الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ان آیات میں بھی ایک یقینی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ امتحان شک و ریب کے دور کرنے پر ہی دلالت کرتا ہے۔ بس اس صورت میں بھی وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ وغیرہ میں تھا، صرف فرق یہ ہے کہ بقرہ میں انسان بحیثیت مجموعی مخاطب تھے، اور یہاں مومنوں سے کہا گیا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابھی شک تمہارے دلوں میں باقی ہو اور ہم تم سے معاملہ کاملین والا شروع کر دیں۔ سورہ روم میں بھی یہی مضمون ہے، وہ بہت باریک ہو گیا ہے۔ فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ خدا تعالیٰ کا کلام روم کے متعلق نازل ہوا ہے اور وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ گویا بجائے سب کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے ایک خاص حصے کی طرف اشارہ اور اس کے یقینی ہونے پر زور دیا ہے، جیسا کہ من اور سین کے حروف سے ظاہر ہے۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں فرماتا ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس صورت میں بھی حکیم کا لفظ استعمال کر کے ایک یقینی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور گویا بقرہ کے ابتدائی مضمون کو دہرا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، اور اس میں آتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہاں بھی ایک بے ریب کتاب کا ذکر ہے۔ بس ان سب آیات سے ظاہر ہے کہ جہاں الف لام میم آتا ہے، اس کے بعد ایک خاص مضمون آتا ہے اور یہ ایک یقینی علم کے نزول کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب اس امر کی موجودگی میں کس طرح سمجھ لیا جائے کہ یہ الفاظ یوں ہی رکھ دیے گئے ہیں؟ بس حق یہی ہے کہ الف لام میم کے حروف ازالے شک اور یقین پر دلالت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ چیز جس سے شک دور ہوتا ہے اور یقین پیدا ہوتا ہے کامل علم ہی ہوتا ہے۔ بس الف لام میم کے معنی یہی ہے انا اللہ اعلم، میں اللہ ہوں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ بس اگر شک کو دور کرنا اور یقین حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے کلام کی طرف توجہ کرو اور میری کتاب کو پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں اب میں الف لام را کو لیتا ہوں، ان حروف سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو وہ بھی ایک ہی مضمون سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ یونس میں آتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ پھر سورہ ہود میں آتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہم نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ پھر سورہ یوسف میں آتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ
لمن الغافلین۔ پھر سورہ رعد میں آتا ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم تؤقنون۔ یہاں میم کا بھی اور را کا بھی مضمون آ گیا۔ پھر سورہ ابراہیم میں آتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ ان سب مقامات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں دو مضامین پر زور دیا گیا ہے، ایک پرانی تاریخ پر جس میں سے خاص طور پر شریروں کو سزا ملنے کے مضمون کو منتخب کر لیا گیا ہے، اور دوسرے پیدائش عالم کے مضمون پر۔ سورہ یونس میں استفہام انکاری کے استعمال سے بتایا گیا ہے کہ نذیر و بشیر انبیاء ہمیشہ ہی آتے رہے ہیں۔ سورہ ہود میں اول تو یہ قاعدہ بتایا ہے کہ کوئی قوم ایک ہی حالت پر قائم نہیں رہتی بلکہ ایک دائرہ کے اندر چکر لگاتی ہے، اور پیدائش عالم کا ذکر کر کے بتایا کہ دنیا کی ترقی قانون ارتقاء کے ماتحت ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں صاف الفاظ میں تاریخ عالم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ رعد میں چونکہ میم زائد تھا، اس میں الف لام میم اور الف لام را دو مضمونوں کو جمع کر دیا، اور پہلے تو میم کی مناسبت سے ایک یقینی کلام کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے بعد پیدائش عالم کا مطالعہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سورہ ابراہیم میں پھر قانون قدرت کا مطالعہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور بتایا ہے کہ اسے دیکھو اس میں تمہیں ایک بیدار آقا کا ہاتھ نظر آئے گا۔ سورہ ہجر میں پھر پچھلی تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ واقعات اور قانون کا تعلق دیکھنے سے ہے، حقیقت تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے واقعات ہوں یا جس کی آنکھوں کے سامنے کوئی قانون ظاہر ہو رہا ہو۔ پس ان صورتوں کا رویت کے ساتھ تعلق ہے، اور الف لام را میں یہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں اللہ دیکھتا ہوں، نہ تو پرانی تاریخ میری نظر سے پوشیدہ ہے اور نہ قانون قدرت کا اجرا یا پیدائش عالم میری نگاہ سے مخفی ہے۔ پس رویت سے تعلق رکھنے والے امور میں میری ہی ہدایت کافی ہو سکتی ہے۔ جی حضور مزید اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک اور بات بھی حروف مقطعات کے متعلق یاد رکھنی چاہیے کہ گو حروف مقطعات کے مضامین حروف اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایک امر میں یہ سب حروف مشترک ہیں، اور وہ یہ کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کے مضمون کی ابتدا وحی الہی کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اکثر میں تو صاف الفاظ میں کتاب یا قرآن کا لفظی استعمال ہوا ہے، اور چند ایک میں کسی پرانی کتاب کی طرف اشارہ ہے، جیسے سورہ مریم میں، یا کسی خاص کلام کی طرف اشارہ ہے جیسے سورہ روم میں۔ یہ دو معنی جو اوپر کیے گئے ہیں، یعنی نمبر ایک حروف مقطعات صفات الہیہ پر دلالت کرتے ہیں، اور ہر حرف کسی ایسی صفت پر دلالت کرتا ہے جس کا ذکر اس صورت میں پایا جاتا ہے۔ نمبر تین، ان حروف سے اشارہ حروف کی عددی قیمت کی طرف ہے، اور جس قدر عدد ان حروف سے نکلتے ہیں اس قدر زمانے کے حالات پر ان سے خاص طور پر روشنی پڑتی ہے۔ دونوں ہی درست ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ایک کو درست اور دوسرے کو غلط کہا جائے، اور اس بارے میں ابتدائی اسلام کے بعض ائمہ بھی مجھ سے متفق ہیں۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے ابو جعفر رازی کی روایت سے ابو العالیہ سے ایک روایت نقل کی ہے، جس کے ایک حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ ان حروف میں سے ایک حرف بھی ایسا نہیں، یعنی الف لام میم اور دوسرے مقطعات میں سے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی کنجی نہ ہو، اور نہ ان میں سے کوئی حرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نہ ہو اور اس کی روشنی سے حاصل نہ ہوا ہو،
اور ان میں سے ایک حرف بھی ایسا نہیں جو بعض اقوام کی تاریخ اور ان کے زمانے میں دلالت نہ کرتا ہو، یعنی ان حروف سے یہ تینوں معنی بیک وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ ان سے صفات الہیہ پر بھی دلالت کی گئی ہے اور مختلف زمانوں کے بارے میں پیش گوئی بھی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے معجزانہ کلام کا نمونہ بھی دکھایا گیا ہے، اور ابو العالیہ کا یہ بیان نہایت درست اور مطابقت حقیقت ہے۔ ابن جریر نے بھی اس روایت کو دوسرے لفظوں میں نقل کیا ہے اور اس کے مضمون کی تصدیق کی ہے۔ جی، اس سے آگے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم میں جو یہ حروف مقطعات کو بیان کرنے کا طریق اختیار کیا گیا ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کی نسبت یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس غیر معمولی طریق کو قرآن کریم نے کیوں استعمال کیا؟ کیوں نہ یہی مضمون سیدھی سادھی عبارت میں بیان کر دیا تاکہ اول عربوں پر اور بعد میں دوسرے لوگوں پر اس کا سمجھنا آسان ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر معمولی طریق نہیں بلکہ عربوں میں یہ طریق کلام رائج تھا اور ان کے بڑے بڑے شاعر بھی اسے استعمال کرتے تھے، اور نثر میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے عین قلنا قفی لنا فقالت قاف، ہم نے اس سے کہا کہ تو ذرا ہماری خاطر ٹھہر جا، تو اس نے جواب میں قاف کہا، یعنی وقفتو، لو میں کھڑی ہو گئی ہوں۔ اسی طرح ایک دوسرا شاعر کہتا ہے بالخیر خیرات و ان شرن فا ولا ارید الشر الا ان تا، یعنی نیکی کے بدلہ میں نیکی کروں گا، لیکن اگر تیرا ارادہ بدی کرنے کا ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور میں بدی کا ارادہ نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تیرا ارادہ ہو۔ اس شعر میں فشرن کی جگہ صرف حرف فا استعمال کیا گیا ہے، اور تشاؤ یعنی تو چاہے کی جگہ صرف حرف تا استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، ابن ماجہ۔ یعنی جو شخص کسی مسلمان کے قتل میں ایک لفظ کا حصہ استعمال کرے، یعنی اقتل کی جگہ اک کہہ دے، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ماتھے کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ پس عرب میں نظم و نثر میں جب قرینہ موجود ہو، الفاظ کی جگہ حروف استعمال ہوتے تھے، اور اس اسلوب کلام کا ایک لطیف نمونہ حروف مقطعات کے ذریعہ سے قرآن کریم نے دکھایا ہے۔ آج کل یورپ نے تو اس اسلوب کو بے حد استعمال کیا ہے۔ MA BA BT MD وغیرہ سینکڑوں ہزاروں حروف الفاظ کے قائم مقام استعمال ہو رہے ہیں، اور لوگ ان کے فائدے کو سمجھتے ہیں۔ اب حضور سورہ بقرہ کی دوسری آیت کی تشریح بیان فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہی کامل کتاب ہے، اس امر میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں ذالک الکتاب، اس کے متعلق اعتراض کیا گیا ہے کہ ذالکہ تو اشارہ بعید کے لیے ہے، پھر اس لفظ کو اس جگہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ اشارہ قریب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ گو اشارہ بعید کے لیے بھی ہے، لیکن جب کسی چیز کا ذکر ختم ہو جائے تو وہ بھی بعید کے حکم میں ہوتی ہے۔ چنانچہ عام طور پر گفتگو میں جس امر کا ذکر ہو چکا ہے اس کے بارے میں ذالکہ کہہ کر اشارہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ عرب اپنی بات ختم کر کے کہتے ہیں ذالکہ ما لا شک فیہ، اور ذالکہ سے مراد وہ بات ہوتی ہے جو اس نے ختم کی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، اس جگہ ذالکہ سے مراد فارض اور بکر ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ پھر فرماتا ہے ذالکما مما علمنی ربی، اس جگہ بھی جو بات اوپر کہی ہے اس کی طرف ذالکہ سے اشارہ کیا ہے۔ ان آیتوں کے علاوہ اور آیات بھی قرآن کریم میں ہیں، مثلا ذالک عالم الغیب والشہادہ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم۔ قرآن میں دوسری جگہ ذالک الکتابو کی جگہ ھذا کتاب انزلناہ مبارکن بھی آیا ہے۔ غرض اول تو ذالکہ عرب کے محاورے کے مطابق ھذا کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے،
دوم ضروری نہیں کہ جس چیز کے بارے میں ذالکہ آئے وہ دور ہو، اگر ذہنی طور پر دور ہو یعنی اس کا ذکر ختم ہو چکا ہو تو اس کے لیے بھی ذالکہ کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس تشریح کے تحت ذالک الکتابوں کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نمبر 1 یہ وہ کتاب ہیں، نمبر 2 وہ یہ کتاب ہیں، نمبر 3 یہی کامل کتاب ہیں، نمبر 4 وہی کامل کتاب ہے۔ مذکورہ بالا معنی اس صورت میں ہے کہ ذالکہ مبتدا ہو اور الکتاب خبر، لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ ذالکہ کو مبتدا اور الکتاب کو عطف بیان اور لا ریب فیہ کو اس کی خبر سمجھا جائے۔ اس صورت میں اس کے معنی یوں ہوں گے، نمبر 1 یہ یعنی کامل کتاب اپنے اندر کوئی ریب کی بات نہیں رکھتی، نمبر 2 وہ کامل کتاب یعنی ہدایت انبیاء اپنے اندر کوئی ریب کی بات نہیں رکھتی۔ جی، اس کے بعد سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ذالک الکتاب کے لغوی معنی بیان کرنے کے بعد اس کے تفسیری معنی جو 3 ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لغوی معنی بیان کرنے کے بعد اب میں تفسیری معنی بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 جن لوگوں نے الف لام میم کو سورت کا نام قرار دیا ہے انہوں نے یہ معنی کیے ہیں کہ الف لام میم یہ کتاب ہے، یعنی الف لام میم نام ہے اس سورت کا، یا یہ معنی کیے ہیں کہ الف لام میم ایک کامل کتاب ہے۔ نمبر 2 جنہوں نے ذالکہ کا استعمال قرآن کریم کی عظمت شان کی وجہ سے قرار دیا ہے انہوں نے یہ معنی کیے ہیں کہ یہ عظیم الشان کلام وہ کتاب ہے جس کی تعریف صحف موسیٰ اور دوسری کتب میں آ چکی ہے۔ نمبر 3 بعض نے اشارہ بعید لے کر یہ معنی کیے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کتاب ہے وہ یہی ہے یعنی قرآن کریم، مگر یہ معنی بہت بعید ہیں اور الفاظ قرآنی ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس رنگ میں بعض اور معنی بھی مفسرین نے کیے ہیں مگر وہ سب کے سب اسی طرح بعید از قیاس ہیں اور ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے نزدیک ان تینوں قسم کے معنوں میں سے دوسرے معنی ہی ایسے ہیں جو الفاظ قرآنیہ کے مطابق ہیں، کیونکہ مشہور عام بات کی طرف اس طرح اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ پہلے ادیان کے لوگ ایک کتاب کے منتظر تھے، انہیں مخاطب کر کے قرآن شریف کے شروع میں کہا جا سکتا تھا کہ جس کتاب کے تم منتظر ہو یہ وہی کتاب ہے، مگر میرے نزدیک زیادہ صحیح معنی جو الفاظ قرآنیہ کے بالکل مطابق ہیں 2 ہیں۔ نمبر 1 یہی کامل کتاب ہے، عرب لوگ کہتے ہیں زیدن العادل، زید ہی عادل ہے۔ اسی طرح یہ جملہ ہے ذالک الکتاب، کتاب کہلانے کی مستحق تو یہی کتاب ہے، یعنی الجنسی استغراق کی مجازی ہے۔ ان معنوں کی روح سے کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ نہیں نکالنا پڑتا جس کا ذکر اس جگہ نہیں ہے، اور یہ معنی مناسب موقع بھی ہیں۔ ایک الہامی کتاب جو دوسری کتب کی موجودگی میں اپنے آپ کو پیش کرے، اسے ابتدائے کلام میں ایسا ہی دعویٰ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری کتب کی موجودگی میں یہ نئی کتاب کیوں پیش کی جاتی ہے۔ اس فطرتی سوال کے جواب میں قرآن کریم کے شروع میں ہی یہ الفاظ رکھ دیے گئے کہ یہی کتاب یہی کامل کتاب ہے، اور متلاشیان حق کو بتلایا گیا کہ بے شک اس کے سوا اور کتب بھی موجود ہیں، لیکن کتاب کا موجود ہونا اور شے ہے اور اس کا انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور شے ہے۔ اگر کتاب کی غرض یہ ہے کہ انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرے تو پھر صرف یہی کتاب اس غرض کو پورا کرتی ہے، اس لیے دوسری کتب کی موجودگی میں بھی اس کی ضرورت ہے۔ الف لام میم کے حروف جن کے معنی اوپر بتائے جا چکے ہیں مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہی معنی زیادہ چسپاں ہوتے ہیں، کیونکہ میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں کہ الفاظ اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ میرا علم جب اور جو تعلیم دنیا کو دے وہی اس زمانے کے لحاظ سے کامل اور مکمل تعلیم ہو سکتی ہے۔ نیز میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں ایک دعویٰ ہے جس کا ثبوت بھی چاہیے، اور اس کا سب سے بڑھ کر ثبوت یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی علمی چیز پیش کی جائے جو اپنی نظیر نہ رکھتی ہو۔ پس الف لام میم کے معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذالک الکتابوں کے بہترین معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ یہی کامل کتاب ہے۔ پھر حضور اسی مضمون کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہ دعویٰ قطعی طور پر ثابت ہے
بے شک قرآن کریم سے پہلے تورات، انجیل، وید، زند وغیرہ کتب موجود تھیں، لیکن ان کی تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم کا مقابلہ کر کے دیکھ لو، قرآن کی جامعیت کسی اور کتاب میں نہ ملے گی۔ انجیل کا سب سے بڑا کمال محبت الہی پر زور ہے۔ قرآن کریم میں وہ سب تعلیم موجود ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر تورات کا فخر جامع شریعت پر ہے، لیکن شریعت کی جامعیت میں قرآن کریم کے آگے وہ بھی خم کھاتی ہے۔ حالانکہ حجم میں قرآن کریم دونوں کتب پر سے چھوٹا ہے، قرآن کریم کی یہ جامعیت ایسی کامل ہے کہ ایک مسلمان کے نزدیک شریعت کا مفہوم ہی دوسروں سے جداگانہ ہو گیا ہے۔ جب ایک مسلمان شریعت کا لفظ بولتا ہے تو فوراً اس کا ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ اس میں والدین اور اولاد کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات، شادی اور اس کے اغراض کے متعلق، میاں بیوی کے فرائض کے متعلق، میاں بیوی کے انتخاب کے متعلق، تربیت اولاد کے متعلق، خاندان کے باہمی حقوق کے متعلق، وراثت کے متعلق، وصیت کے متعلق، ہمسایہ اور اہل محلہ کے متعلق، تجارت اور زراعت کے متعلق، حاکم و محکوم کے تعلقات اور ذمہ داریوں اور حکومت کی نوعیت کے متعلق، مزدوروں اور مزدور رکھنے والوں کے متعلق، حکومتوں کے باہمی تعلقات کے متعلق، اقتصادی مسائل کی بنیادوں کے متعلق، انسانوں اور جانوروں کے متعلق، اور سب سے آخر میں لیکن سب سے مقدم یہ کہ اللہ اور بندہ اور اس کے رسولوں کے متعلق تفصیلی اور مکمل احکام ان کی حکمتوں سمیت بیان کیے گئے ہوں گے۔ یہ سب مسائل اور ان کے علاوہ اور بہت سے اپنی حکمتوں سمیت قرآن کریم میں بیان ہیں، اور ان کا عشر عشیر بھی اور کسی کتاب میں موجود نہیں۔ ویدوں کو لو تو اول عام ہندو ویدوں کو جانتا بھی نہیں، اور جو تھوڑے سے جانتے ہیں ان میں سے اکثر انہیں بطور منتر جنتر استعمال کرتے ہیں، اور جو اس سے سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی اس کی بڑی خوبی دعائیں اور پیدائش انسانی کی غرض کا بیان کرنا ہے۔ مگر دعاؤں اور انسانی پیدائش کے فلسفے پر جو مکمل اور تفصیلی بحث قرآن کریم نے کی ہے، اس کے مقابل میں ویدوں کی تعلیم بالکل ماند پڑ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی دعائیں انسانی فطرت کی باریکیوں پر مشتمل ہیں، وہ لفاظی سے پر نہیں، وہ انسان کی ضروریات کو پہلے ننگا کر کے دکھاتی ہے، پھر انہیں قدوسیت اور پاکیزگی کی چادر اڑھاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم انسانی پیدائش کی ایسی تفصیلات بیان کرتا ہے جو اشتہاروں میں چھپ کر انسانی دماغ کو پریشان نہیں کر دیتی، بلکہ اسے مشاہدہ اور تجربے کے میدان میں کھڑا کر کے اس کے ذہن کو صاف کرتی اور اس کے فکر کو جلا بخشتی ہیں۔ اور اسلام نے انسان کے انجام کو یعنی ما بعد الموت کے مسئلے کو جس طرح بیان کیا ہے، اس کے مقابل پر سب کتب شکست خوردہ ہے۔ تورات خاموش ہے، انجیل بالکل نامکمل سا ذکر کرتی ہے، ویدوں میں ما بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں، زرتشت کی کتاب میں کچھ ذکر ہے مگر صرف استعارہ کے طور پر اور مادی الفاظ میں دیا ہوا۔ اس کے مقابل پر قرآن کریم تفصیلاً بتاتا ہے کہ نیک و بد کو کیا جزا ملے گی اور کس طرح ملے گی، اور اس کی کیا کیفیت ہوگی اور اس کی غرض کیا ہوگی، دوسری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کے حصول کے لیے کس جد و جہد کی ضرورت ہے، جزا سزا کے اصول کیا ہیں۔ جی، اس کے بعد حضور جو ہے دیگر مذہبی کتب کے ساتھ ایک اور موازنہ پیش فرما رہے ہیں۔ حضور قرآن مجید میں جو فلسفہ اخلاق کا بیان ہے اس میں اور دیگر مذہبی کتب میں جو اس کا بیان ہے اس کے تعلق سے موازنہ پیش کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، پھر فلسفہ اخلاق ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے اور دنیاوی امن و امان کے قیام کا انحصار ہے۔ اس مضمون کو بھی دوسری کتب نے یا چھوا نہیں یا صرف اس کے حوالی کو چھو کر چھوڑ دیا ہے۔ بدھ کی تعلیم میں بے شک جذبات پر بحث ہے، مگر قرآن کریم کی تعلیم کے مقابل پر وہ بھی کچھ نہیں۔ قرآن کریم نہ صرف جذبات پر بحث کرتا ہے بلکہ وہ ان کے پیدا ہونے کی وجوہ اور ان کی ضرورت اور پھر ان کے صحیح طور پر اختیار کرنے کے ذرائع پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جذبات کب اور کس صورت میں نیک ہوتے ہیں اور کب اور کس صورت میں بد۔ پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ جذبات کو نیک کس طرح بنایا جا سکتا ہے اور بد ہونے سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے، اور ایسے اثرات سے کس طرح اپنے نفس کو بچایا جا سکتا ہے جو جذبات کو بدی کی رو میں بہا دیتے ہیں۔ بدھ کی تعلیم میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم خواہشات کو ترک کرو
تو گناہ سے بچ جاؤ گے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے بدی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ کون سے ذرائع ہیں جن کی مدد سے ان کو روکا جا سکتا ہے، مگر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کا منبع کہاں ہے، اور پھر وہ اس منبع کو روکنے کی تدابیر بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اور ان سب تفصیلات کے باوجود قرآن کریم سب کتب سے جو الہامی ہونے کی دعوے دار ہیں چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پڑھنا، سمجھنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہے، حتیٰ کہ ہزاروں لاکھوں اس کے حافظ دنیا میں موجود ہیں۔ پس قرآن کریم کے شروع ہی میں اس دعویٰ کو پیش کرنا کہ یہی کامل کتاب ہے، ایک ایسا دعویٰ ہے جو ضرورت کے مطابق ہونے کے علاوہ نہایت مناسب موقع پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح ذالک الکتاب کے دوسرے معنی بیان کرتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں، نمبر 2، ان معنوں کے علاوہ ایک اور معنی بھی اس آیت کے ہیں، اور وہ بھی سیاق و سباق کے عین مطابق ہیں، اور وہ یہ کہ سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ اس صورت میں ایک دعا سکھائی گئی تھی کہ خدایا مجھے سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے۔ اس دعا کا جواب ان الفاظ میں دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس ہدایت کو تم نے سورہ فاتحہ میں طلب کیا تھا وہ یہی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ اس طرح ذالکہ اشارہ بعید کے معنی ہی دیتا ہے، اور کسی اور تعویل کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ معنی سکھائے تو میں بہت خوش ہوا، مگر کچھ عرصہ کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے پہلے ان معنوں کی طرف کم سے کم ایک عالم اسلام سبقت کر چکا ہے، اور وہ علامہ ابو حیان کے استاد ابن جعفر بن ابراہیم بن الزبیر ہیں، جن کی طرف منسوب کر کے علامہ ابو حیان نے یہ معنی اپنی تفسیر میں لکھے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہایت لطیف معنی ہیں۔ ان معنوں سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے تعلق پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا رکھا جانا یوں ہی نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے مضامین سورہ فاتحہ کے جواب میں ہیں، اور ذالکہ کے معروف معنی کو بھی نہیں چھوڑنا پڑتا۔ اس آیت کا آخری حصہ یعنی ھدی للمتقین ان معنوں کی مزید تصدیق کرتا ہے۔ گویا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس ہدایت کو تم نے طلب کیا تھا وہ یہی کتاب ہے، اور تم نے چونکہ معمولی ہدایت طلب نہیں کی بلکہ انعمت علیہم گروہ کی ہدایت طلب کی ہے، اس لیے ہم تم کو بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، یعنی معمولی ہدایت نہیں دیتی بلکہ کامل متقی کو اور اوپر لے جا کر انعمت علیہم کے اعلیٰ طبقہ کے لوگوں میں شامل کر دیتی ہے، اور تمام انبیاء کی تعلیموں اور ان کے حاصل کردہ انعامات کی جامع ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرامز میں ہم اس سے آگے کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔